دوسری بات یہ ہے کہ 10-20 ہزار سال پہلے بھی روٹی کو دانتوں سے چبا کے پیٹ میں اتارنا پڑتا تھا. اب انسان کے پاس ٹائم نہیں ہے, پڑھنا بھی ہے, ترقی کرنی ہے, چاند پہ مریخ پہ کہاں کہاں جانا ہے. انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اب چونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے اب میں پہاڑوں پتھروں کے دور کروں, ایک گھنٹہ بیٹھ کے چپ 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 چباؤں, پھر نکلوں, پھر واش روم جاؤں. اب کوئی جدید ٹیکنیکل سسٹم ہونا چاہیے. تو کوئی دریافت ہوا؟ وقتی کسی بیمار کو ٹیکا گلوکوز کا کوئی لگاؤ, وہ ایک الگ چیز ہے. نارملی کیا ہوتا ہے بھائی, کھانا پڑے گا, چباؤ. ایسا نہیں ہے کہ ستو بنا کے پھانک لیا کرو, تھوڑے دن تک چلو گے, کیونکہ جو چبانے کا پروسیس ہے اس سے جو آپ کو انرجی ملے گی وہ لکوڈ شکل میں پینے سے انرجی نہیں ملے گی, چبا کے کھانا پڑے گا. اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ جب کھا لیا تو اتنے بڑے سائنسدان, اتنے بڑے بزرگ اور قوم کے اتنے قیمتی سرمایہ, اب آپ ان سے کہہ رہے ہیں بھائی اب واش روم کا بھی ایک چکر لگاؤ. وہ کہہ رہے بھائی کیا پہاڑوں پتھروں کے دور کی بات کر رہے ہو یار, وہ تو پرانے زمانے میں جاتا تھا انسان اور وہ گندگی کر کے آتا تھا اور وہ سب گیا. اب زمانہ کیا ہو گیا ہے, اب ایسی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ کھایا اور ایک لیڈ لگائی اور سب ڈیزولو. اب وہ پرانا دور نہیں ہے. تو بھائی ہماری باڈی تو وہی ہے نا, باڈی روبوٹ تھوڑی بن گئی ہے. تو یاد رکھو 10,000 سال پہلے جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی آج بھی وہی ریکوائرمنٹ ہے. جیسے جانور کی نیچر چینج نہیں ہوتی, انسان کی نیچر بھی چینج نہیں ہوتی. جانوروں میں اللہ نے 2 طرح کے جانور بنائے ہیں. ایک وہ جن کو گھر نہیں چاہیے, ایک وہ جن کو گھر نہیں چاہیے, اور ایک وہ جانور ہیں جن کو گھر چاہیے. ان کو گھر سے محروم کر دو گے مر جائیں گے وہ ڈپریشن سے. مثلا بلی کو گھر چاہیے, بلی کے جب بچے ہوتے ہیں اس کو کوئی پراپر جگہ چاہیے, وہ جگہ تلاش کرتی ہے سب سے پہلے پراپر. ایسا نہیں ہے کہ کہیں بھی اس کی بچے ہو جائیں اور کہیں بھی پل جائیں, نا 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 نا, پراپر کئی دنوں تک سروے کرتی ہے. بحریہ ٹاؤن میں جائے گی, یہاں کا پلاٹ کیسا ہے, ٹھیک ہے نا, احسن آباد کے پلاٹوں میں, وہ یہی کرتی ہے بلی. سوٹیبل جگہ کہ بلوں کے شر سے بھی محفوظ رہوں میں, پراپر جگہ, پھر ایسا چھپا کے اس کو بالکل سیو, جہاں بلی کے علاوہ کسی اور کا عمل دخل نہ ہو. پھر حسب ضرورت اپنا مکان چینج بھی کرتی ہے کہ بھئی یہاں پانی کی کمی ہے, اس علاقے میں لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے, علاقہ کیا کر دو, چینج کر دو. یہ نیچر ہے, اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. پرندے کیا کرتے ہیں, گھونسلے بناتے ہیں, وہ بھی گھر ان کو بھی چاہیے. کبوتروں کے گھر ہوتے ہیں, وہ گھونسلے بناتے ہیں مخصوص اسٹائل میں, اس میں بچے ہوتے ہیں ان کے, وہ بچے انتظار کرتے ہیں ابا کا اماں کا, ابا اماں دونوں ان کے لیے دانا لے کر آتے ہیں. اس نیچر کو اگر آپ چینج کر دیا نا تو پھر کبوتر کبوتر نہیں رہے گا, وہ پتہ نہیں کیا بن جائے گا, وہ خودکشی کر لے گا. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں ہو سکتی چینج. اس کا سکون اسی میں ہے کہ اس کو گھونسلہ چاہیے, اس کو انڈے چاہیے, اس کو بچوں کی پرورش چاہیے, پھر بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر اڑ جاتے ہیں. یہ نیچر ہے, اللہ کی قسم یہ چینج نہیں ہو سکتی. اسی طرح یاد رکھو انسان کی بھی ایک نیچر ہے, سائنس کتنی ترقی کر لے وہ نیچر چینج نہیں ہو سکتی. چاہے آپ ڈاکٹر بن جاؤ, انجینئر بن جاؤ, سائنٹسٹ بن جاؤ, تاجر بن جاؤ, بہت ہی چاند پہ بھی پہنچ جاؤ گے نا, چاند سے آنے کے بعد بھی اس سائنسدان کو سکون کہاں ملے گا, اپنے گھر میں. ٹھیک ہے نا, گھر چاہیے. گھر نہیں ہوگا ڈپریشن میں آئے گا. میں تو اب دنیا کے اسفار شروع ہو گئے نا, گوروں کو اور غیر مسلموں کو دیکھتا ہوں, کیونکہ گھر ہی نہیں ہے نا. گھر کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ جو 4 دیواری ہو اور اس میں سہولت کی تمام چیزیں ہوں. یہ گھر کی ڈیفینیشن, یہ نہیں ڈیفینیشن ہے. اگر سہولت کی تمام چیزوں کا میسر ہونا اور 4 دیواری ہونا یہ گھر کی ڈیفینیشن ہوتی تو جو رہائشی ہوٹل ہیں وہ بھی کیا کہلاتے, گھر کہلاتے. کبوتر کا گھر وہ نہیں ہوتا جو اس نے تنکے رکھ کے بنایا, وہ گھر وہ ہوتا ہے جس میں اس کے بچے بھی موجود ہوتے ہیں. 12 گھنٹے اس کی مادہ بیٹھتی ہے, 12 گھنٹے کبوتر آتا ہے, وہ دونوں مل کے جاب کرتے ہیں. ان کی یہ فطرت ہے, انسان کی نہیں ہے کہ آپ کہیں اچھا کبوتر کی بھی تو مادہ جاب کر رہی ہے.
کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ نے جس کی جو فطرت بنا دی وہ ٹھیک ہے. ہمیں اللہ نے ایسا نہیں, ہمیں کیا کہا ہے وہ میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں آگے چل کے. جاب کرنے کے میں خلاف نہیں ہوں خواتین کی, مجبوری ہے, کوئی ضرورت ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. یہ کوئی ایسا شعبہ ہے جہاں خواتین کے علاوہ کوئی جا نہیں سکتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نیچر جو ہے انسان کی بھی کیا ہے کہ اس کو کیا چاہیے؟ گھر چاہیے. تبھی قرآن ہاں گھر کی ڈیفینیشن بتا رہا تھا کہ 4 دیواری کا نام گھر نہیں ہوتا. یہ تو دکان میں بھی واش روم ہوتا ہے بعض دفعہ. بھائی دکان ہے, اس میں چیزیں بھی رکھی ہیں, واش روم بھی, ایک بستر بھی ہے. میں نے یہاں ہمارے دکاندار تھے نا, وہ دوپہر وہیں سو جاتے تھے, اٹھ جاتے تھے, سب کچھ. تو وہ گھر تھوڑی تھا, چھٹیوں میں پھر گھر جاتے تھے. تو دکان کو گھر نہیں کہتے, اس کو شاپ کہہ سکتے ہیں, آفس کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, گھر نہیں ہوتا. گھر کی ڈیفینیشن بھی چینج نہیں ہو سکتی. وہ ہے کہ جس میں آپ کی ایک عدد بیوی ہو اور چند بچے ہوں. یہ انسان کو چاہیے. یہ نہیں ملے گا تو وہ سکون کے لیے پاگلوں کی طرح دیواروں سے ٹکرے مارے گا, جیسے کہ ٹکرے مار رہے ہیں. میں جاتا ہوں نا باہر ملکوں میں, تو گورے ہر وقت یا تو ساحل پر یا تفریحی مقامات پر, کیونکہ گھر ہی نہیں ہے نا. جب گھر نہیں ہے تو پاگلوں, یہ تو پاگل پنا ہے نا کہ سکون کے لیے کبھی سمندر پہ جا رہا ہے, کبھی لانچ میں جا رہے ہیں, کبھی جناب ہر وقت یعنی پیسہ کماتے ہیں اور سارا پیسہ تفریح میں اڑا دیتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی وہ تو لائف کو انجوائے کر رہے ہیں تبھی تو تفریح میں اڑاتے ہیں سارا پیسہ. نا 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 نا, ایسا نہیں ہے. میں یہ حقیقت سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ گورے ہر وقت ہنستے ہیں, ہر وقت بات بات پہ ہنستے ہیں اور لائف کو انٹرٹین کرتے ہیں, اس کی علامت ہے کہ وہ خوش ہیں. میں نے کہا اس کی علامت, اگر یہ خوشی کی علامت ہوتی تو تمیز سے بیٹھے ہوئے ہوتے. وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تمیز سے. یہ جو بار بار ان کو انٹرٹینمنٹ کے مواقع چاہیے, یہ اس کی علامت ہے کہ یہ خوش نہیں ہے. جو خوش نہیں ہوتا نا اس کو بار بار تفریح کے مواقع چاہیے. دیکھو جس کو کھانا اچھا نہیں لگ رہا اس کو بار بار چٹنی کا نوالا چاہیے کہ نہیں چاہیے, اچار چاہیے کہ نہیں چاہیے, تاکہ اس دال میں تھوڑا مزہ پیدا ہو جائے. اچار اور چٹنی کھانے میں تفریح پیدا کرنے کے لیے ہے نا بھائی. کھانا تھوڑا سا کیا بن جائے؟ چٹپٹا. تو کھانا اگر لذیذ ہی نہیں ہوگا تو پھر چٹنی ہر نوالے کے ساتھ چاہیے, ہر نوالے کے ساتھ اچار چاہیے, تاکہ اس دال جو پھیکی دال تھی اس میں تھوڑا سا کیا پیدا ہو جائے؟ لذت. لیکن دال اگر اتنی مزیدار بنی ہے تو پھر چٹنی گریوی ہوگی, چٹنی نہیں بھی ہوگی تو آپ کو دال میں مزہ آئے گا. جب آپ کی اپنی زندگی قورمے بریانی کی طرح مزیدار بن جائے تو آپ کو اس میں مزید مزہ پیدا کرنے کے لیے اچار اور چٹنی کی تفریح کی ضرورت نہیں ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی, کیا کریں. وہ اگر ہر وقت نہ ہنسیں, وہ ہر وقت موویز نہ دیکھیں, فلمیں نہ دیکھیں, انٹرٹینمنٹ نہ کریں, وہ ٹینشن سے مر جائیں. ہم کچھ نہ کر کے بھی الحمدللہ خوش رہتے ہیں. ہماری تفریح بھی ایک حد تک ہوتی ہے. چرنا چلے گئے, وہاں سے ایک چھلانگ مار دی, کچھ گالیاں مل گئیں, کچھ لوگوں نے تعریف کر دی, اس کے بعد تمیز سے آ کے گھر میں. یہ تھوڑی کہ روزانہ چرنا ہی جا رہے ہیں, چھلانگیں مار رہے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک دن گاڑی میں لے کے ریسنگ کار میں آگے بیٹھ گئے, اب اپنی وہی پرانی والی گاڑی لے کے گھوم رہے ہیں. تو چٹنی کی طرح تو ٹھیک ہے, کبھی کبھار تفریح بھی ہونی چاہیے انسان کی. دل کہاں لگتا ہے؟ گھر میں. گھر آؤ, واپس آؤ. مجھے سفر میں اتنی ٹینشن ہوتی ہے نا, لوگ تو کہہ رہے ہیں نا گھوم رہے ہیں, گھومنے کا 2-3 دن بس. 2-3 دن کے بعد دل کیا چاہتا ہے؟ یار واپس بھاگو, واپس بھاگو, واپس بھاگو. بعض دفعہ کہیں ملک میں کسی ملک دوسرے ملک جاتا ہوں, لوگ روکتے ہیں, یار 4 دن بڑھا لو. میں کہتے ہیں 1 گھنٹہ بڑھانے کا موڈ نہیں ہے, واپس. اور سبھی کی یہ حالت ہوتی ہے, جو بھی میرڈ ہیں, جن کے بھی بال بچے ہیں, سب کی یہی حالت ہوتی ہے. تو اب لبرل لوگوں نے کیا کیا؟ بے پردگی کا ماحول پیدا کر دیا, اور بس ترقی کے نام پہ ترقی ترقی ترقی. لائف کو جو ہے نا زمانے کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ انسان کا سکون برباد. الہی تیری خاطر ہو, الہی تیری خاطر ہو, میرا جینا میرا مرنا
الہی